السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا لاسٹ لیکچر ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم کچھ نیا پڑھیں گے. لاسٹ لیکچر میں بھی ہم ریپ اپ کرنے کی بجائے نئی نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے پاس اس کورس کے بعد بھی بہت سارا مٹیریل ہو جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہو، اپنے طور پہ اس پہ آگے چیزیں سیکھ سکتے ہو، اپنی اسکلس کو انہانس کر سکتے ہو. کچھ چیزیں ہم پیچھے سے لے کر چلیں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جاوا سرور فیسز کو استعمال کرنا سیکھا تھا، تھوڑا سا اس کا اوور ویو لیا تھا. آج اس کی جو باقی فیسلٹیز ہیں ہم ان کا بھی ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیکھتے ہیں اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلور اٹ آن یور اون. سو لیٹس سی what else Java Server Faces can do for us. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کی دیکھی تھی کچھ پراپرٹیز کی. یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہمیں مل جاتے ہیں. یوزر انٹرفیس کمپوننٹس کے ساتھ ہم ایونٹ ماڈل ہمیں مل جاتا ہے. اسٹیٹ مینٹین کرتے ہیں یوزر انٹرفیس کمپوننٹ اپنی. ایک ہم نے ویلیڈیشن کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ ویلیڈیشن آپ کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ واز اے سرور سائڈ ویلیڈیشن. کلائنٹ سائڈ ویلیڈیشن کے لیے جاوا اسکرپٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. دین we saw a use of the IDE of Sun Java Studio Creator which you can use for developing your web application, and that IDE will greatly enhance your speed of work. So we have seen quite a few examples of Java Server Faces ki jo facilities hain unki, and let's see what else Java Server Faces can do for us. So besides all these things that we have mentioned, Java Server Faces has a very good model that binds the front end components with the back end object. Java Server Faces میں ہمارے سامنے اگر ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور ان کے اندر کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی ایک ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ کوئی پیچھے اس کا ڈیٹا ہے، کہیں سے ڈیٹا آ رہا ہے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جاوا کی کلاسز کے ساتھ، جاوا کی بینس کے ساتھ، جن کو ہم مینجڈ بین کہتے ہیں، ان بین کے ساتھ ان ٹیکسٹ فیلڈز کی، ان ڈیٹا ٹیبلز کی ویلیوز کو ڈائریکٹلی اٹیچ کر دیں. تو پھر جب ان بینس کے اندر کوئی چینج آئے گی ان ٹیکسٹ فیلڈز میں، ان فرنٹ اینڈ کے ڈیٹا آبجیکٹس میں آٹومیٹیکلی چینج آ جائے گی. اینڈ سملرلی اگر یہاں پہ ہم کوئی چینج کریں گے تو بینس میں بھی آٹومیٹیکلی وہ چینج ٹرانسفر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم ٹیکسٹ فیلڈز میں اسٹرنگ ایک دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر جب ہم کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک اسٹرنگ آتی تھی. تو ٹیکسٹ فیلڈز میں ہم جو ویلیوز دیتے ہیں وہ تو جنرلی ایز اے اسٹرنگ ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی بین میں کسی اور ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اس کو بائنڈ کرتے ہیں تو ایک آٹومیٹک کنورژن کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے. جاوا سرور فیسز کے اندر ہم اپنے کسٹم کنورٹرز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اس طرح سے کنورژن کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن کچھ بیسک سی کنورژنس کے لیے آٹومیٹک کنورژن کی فیسلٹی اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، نیویگیشن کس طرح کرنی پڑے گی. سرولیٹس کے ماڈل میں ہم ریکویسٹ ڈسپیچر کو یوز کرتے آئے تھے نیویگیشن کرنے کے لیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ جاوا سرور فیسز میں ہمارے پاس کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور ہم کس طرح سے یہ کام کریں گے. تو ایز آلویز ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بجائے کہ ہم بہت زیادہ تھیوری کی طرف کانسنٹریٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ٹائم بھی بہت ہی شارٹ ہے، آخری لیکچر ہے ہمارا، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں. تو ہم ایک چھوٹی سی وہی ایگزامپل بنائیں گے جو کہ ڈیورنگ دس لیکچر پاسبل ہوگی کہ دو اسٹوڈینٹس دو نمبر لیتے ہیں یوزر سے اور ان کا سم ہم کسی تیسرے پیج پہ ڈسپلے کرتے ہیں. سو نمبر لینے کے لیے ہم ٹیکسٹ فیلڈز بنائیں گے، ایک بٹن بنائیں گے سبمیشن کے لیے. اتنا کام آپ پچھلی دفعہ بھی دیکھ چکے ہیں. اینڈ دین what we will do is we will attach these input text fields with a backend managed bean. So managed bean کی values جو ہیں وہ اس input text field سے set ہو جائیں گی. managed bean کا ایک میتھڈ sum کیلکولیٹ کرے گا، ایک پراپرٹی کو سیٹ کر دے گا، ایک ویلیو کو سیٹ کر دے گا managed bean کے اندر، اور ایک دوسرے پیج کے اندر ہم اس ایک ٹیکسٹ فیلڈ کو اس پراپرٹی کے ساتھ بائنڈ کر دیں گے تو اس میں وہ ویلیو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک پیج سے ہم دوسرے پیج پہ کیسے پہنچے ہیں. سو دس ایگزامپل ول شو یو ڈفرنٹ اسمال ایسپیکٹس آف جاوا سرور فیسز. لیٹس سی. JSF کا پروجیکٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے دو پیجز پہلے سے ہی بنا لیے ہیں جسٹ ٹو سیو ٹائم. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے پیج پہ ہمارے پاس دو ٹیکسٹ فیلڈز ہیں، ان کے لیبلز ہیں، ایک سبمٹ کا بٹن ہے، ایک ہم نے رائٹ سائڈ پہ ایک لوگو بھی ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹاپ پہ ایک لیبل ہے انٹر ٹو نمبرز ٹو کیلکولیٹ سم. سبمٹ کا بٹن ہم پریس کریں گے تو ہم ایک پیج پہ پہنچیں گے جس کا نام ہم نے result.jsp رکھ دیا ہے. ہمارے سامنے ایک لیبل ہے اور ایک آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کمپوننٹ ہے جس کے اندر ہم سم کو ڈسپلے کرا دیں گے. تو یہ دو JSP پیجز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. آئیے ایک بین بناتے ہیں جس کو ہم ان JSP پیجز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور وہ ہمارا کام کرے گی.
سو ہم پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر ہم جاوا سورسز کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہاں نیو کی آپشن لیتے ہیں, اور نیو کے اندر سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. جاوا کی کلاس فائل کی ہے, مینج سیشن بین کی ہے, مینجڈ ایپلیکیشن بین کی ہے, اینڈ سو آن. سو ہم مینج سیشن بین کی آپشن لیتے ہیں. یہ بین جو ہم یہاں پہ کریٹ کریں گے آٹومیٹیکلی سیشن میں اسٹور ہو جائے گی, اور اس کی ویلیوز ہمارے پاس ڈفرینٹ پیجز پہ اویلیبل ہوگی. اگر آپ اس کا اسکوپ ایپلیکیشن رکھ دیتے تو اس کی ویلیو ڈفرینٹ یوزرس کو کراس ایپلیکیشن اویلیبل ہوتی. سو ہم ایک مینج سیشن بین بناتے ہیں, اس کا نام ہم میتھ بین رکھ دیتے ہیں اور اس کو فنش کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک کلاس آٹومیٹیکلی کریٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈیفالٹ کوڈ بھی لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم اپنا جو کوڈ ریکوائرڈ ہے اس کو فی الحال لکھتے ہیں. ہمارا ریکوائرڈ کوڈ یہ ہے کہ ہم 2 ویریبلس لیں جن کے اندر ہم انٹیجرز ڈکلیئر کر دیں. ایک کو ہم نے فرسٹ نم کہہ دیا اور ایک کو ہم سیکنڈ نم کہہ دیتے ہیں. یہ انٹیجرز ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم ایک اور انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں جس میں ہم ان کا سم اسٹور کر دیں گے. تو ہم نے جو 3 فیلڈز کریٹ کی ہیں, فرسٹ نم, سیکنڈ نم اور سم کی, ان کے لیے ہم جاوا بینز کے اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی سیٹرز اور گیٹرز لکھتے ہیں. آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے اس لیے یہاں پہ یہ پہلے سے ہم نے لکھے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں. سو گیٹرز اور سیٹرز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان تینوں ویریبلس کو انیشلائز کرتے ہیں اس میتھ بین کے کنسٹرکٹر کے اندر -1 سے, اور ہم ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں کیلکولیٹ سم کا, جو کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ایڈ کر کے اس کی ویلیو سم والے ویریبل کو اسائن کر دے گا. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 3 ویریبلس ہیں بین کے اندر, فرسٹ نم, سیکنڈ نم اور سم. ان کا استعمال یہ ہوگا کہ فرسٹ نم اور سیکنڈ نم کو ہم اپنے ان پٹ والے پیج پہ ٹیکسٹ فیلڈز کے ساتھ بائنڈ کریں گے, اور سم کو ہم اپنے آؤٹ پٹ والے پیج پہ آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کے ساتھ بائنڈ کریں گے. اور جیسے جیسے ان کی ویلیوز چینج ہوں گی یہاں پہ ان ویریبلس کی ویلیوز چینج ہو جائیں گی, اور جب سم کی ویلیو چینج ہوگی تو آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کی ویلیو چینج ہو جائے گی. اگر آپ یہ بینز کو دیکھنا چاہیں کہ یہ بینز کہاں پہ اسٹور ہوتی ہیں, ان کا پتہ کیسے چلتا ہے, تو ہمارے پاس اگر آپ پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر آئیں گے, ہمارے پاس مینج بینز کا ایک یہاں پہ آئیکن نظر آ رہا ہے. اس کو کلک اگر آپ کریں تو آپ کے سامنے ایک XML فائل کھل جائے گی, اور اس کے اندر ساری مینجڈ بینز کی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو آپ یہ ایکسپلور کر سکتے ہیں خود سے. اب آئیے ان کو جو ہم نے ٹیکسٹ فیلڈز بنائی ہیں ان کو بائنڈ کرتے ہیں بینز کی ڈفرینٹ پراپرٹیز سے. ہم index.jsp پہ آتے ہیں, اپنی ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں فرسٹ نمبر والی کو, اور اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک مینیو آ جائے گا جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ایک آپشن کو پراپرٹی بائنڈنگ. اس کا آپشن کو سلیکٹ ہم کرتے ہیں, یہ ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ کھول دے گی جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ بینز جو ہم نے بنائی ہوں گی وہ نظر آ رہی ہوں گی. ہم میتھ بین کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر فرسٹ نم والی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ہم اپنی ٹیکسٹ فیلڈ 1 کے ساتھ بائنڈ کر رہے ہیں. اس کو اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے ایک ایکسپریشن لینگویج جنریٹ ہوئی ہے جو کہ یہ IDE اس ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ لکھ دے گی. اس کو ہم کلوز کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم اپنی دوسری فیلڈ کو بھی بائنڈ کر لیں گے سیکنڈ نم کے ساتھ. یہ کام کرنے کے بعد ہم result.jsp پہ آتے ہیں, اور یہ جو آؤٹ پٹ ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ یہی آپریشن پرفارم کرتے ہیں. رائٹ کلک کر کے پراپرٹی بائنڈنگس میں جاتے ہیں اور میتھ بین کی سم والی پراپرٹی کے ساتھ اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں. کلوز کرتے ہیں ہم اس ڈائلاگ باکس کو اور واپس آ جاتے ہیں اپنے index.jsp پہ. اب تک ہم نے یہ کیا ہے کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ہم نے بائنڈ کر دیا ہے اپنی جو میتھ بین تھی اس کے فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر والے ویریبل سے. یاد رہے کہ وہ انٹیجر ویریبل ہے, اور یہاں پہ ہم جو چیز دیتے ہیں وہ نارملی ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوتی ہے, تو یہ آٹومیٹیکلی کنورٹ کر لے گا جاوا سرور فیسز کا فریم ورک اس ٹیکسٹ کو ایک انٹیجر میں. سو آٹومیٹک کنورژن ہی ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کرے گا. اب سبمٹ بٹن کا ہم ایکشن ہینڈل لکھتے ہیں تاکہ ہم اس بٹن کا ایونٹ ہینڈل کر سکیں, اور اس بٹن کے ایونٹ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سم کیلکولیٹ ہو کے جو میتھ پین ہم نے بنائی تھی اس کے سم ویریبل کو اس کی ویلیو مل جائے.
تو سب سے پہلے ہم index.java میں آتے ہیں جو کہ بیکنگ بین ہے index.jsp پیج کی. یہ بالکل ویسے ہی کام ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایکشن ہینڈل لکھا تھا. ایک کام ہم تھوڑا سا پہلے کریں گے. میتھ بین ایک کلاس ہے اور اس کا ایک آبجیکٹ آٹومیٹیکلی بن کے اسٹور ہو گیا ہوگا سیشن میں. ہمیں وہ آبجیکٹ گیٹ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں کہ ایک گیٹر لکھ لیتے ہیں پروٹیکٹڈ میتھ بین گیٹ میتھ بین, اور یہاں پہ ہم میتھڈ کال کرتے ہیں گیٹ بین کا. اس گیٹ بین کے میتھڈ کو ہم وہ نام دیتے ہیں جو کہ ہماری کلاس کا نام یہاں پہ تھا میتھ بین جو کہ ہم نے رکھا تھا, اور یہ جو ہمیں چیز واپس کرے گا اس کو میتھ بین ٹائپ کے اندر کاسٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس یہ گیٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. سو یہ اس گیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس گیٹر کو کال کریں گے تو میتھ بین کا جو انسٹنس ہم نے بنا کے سیشن میں اسٹور کیا ہے یہ گیٹر ہمیں وہ انسٹنس ریٹرن کر دے گا. بٹن کے ایکشن ہینڈلر میتھڈ میں آتے ہیں. پبلک وائڈ ایکشن ہینڈلر یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں لکھا تھا. اس میں ہم میتھ بین ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر this ڈاٹ گیٹ میتھ بین کا میتھڈ کال کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں گیٹ میتھ بین کا میتھڈ جو کہ ابھی ہم نے گیٹر بنایا ہے اس میتھ بین کا ایک انسٹنس ریٹرن کر دے گا جس کو ہم ایم بین نام کے ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں. ایم بین کا جب ہم کیلکولیٹ سم میتھڈ کال کریں گے تو جیسے کہ بھی ہم نے بین بناتے ہوئے آپ کو دکھایا تھا, فرسٹ نم اور سیکنڈ نم کا سم کیلکولیٹ ہو کے ایک ویریبل میں اسٹور ہو جائے گا جس کا نام ہے سم. تو جب ہم اپنا بٹن پریس کریں گے یہ ایکشن ہینڈلر چلے گا اور ہمارا سم کیلکولیٹ ہو جائے گا. سو یہاں تک اسٹوڈینٹس ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا فرنٹ اینڈ ڈیولپ کیا ہے. 2 پیجز ڈیولپ کیے ہیں, ایک پہ 2 ٹیکسٹ فیلڈز اور بٹن ہے اور ایک پہ ایک آؤٹ پٹ ٹائپ کی فیلڈ ہے. ایک ہم نے میتھ بین ڈیولپ کی ہے, اس کے اندر 2 فیلڈز ہیں جو کہ ان پٹ کے ساتھ بائنڈ ہوئی ہوئی ہیں, یعنی کہ یوزر جو ان پٹ نمبرز دے گا وہ ڈائریکٹلی اس بین کے ویلیوز کے اندر چلے جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک سم کی ویلیو ایک سم کی فیلڈ ہے جو کہ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کی ایک فیلڈ کے ساتھ ایک دوسرے پیج پہ. اب کوشچن یہ ہے کہ جب بٹن پریس ہوگا تو ایونٹ تو جنریٹ ہو جائے گا, ایونٹ جنریٹ ہونے کے ریزلٹ میں سم بھی کیلکولیٹ ہو جائے گا, لیکن ہم نے یہ فریم ورک کو کہاں بتانا ہے کہ اب جب سبمٹ کا بٹن پریس ہو اور سارا کام ہو جائے تو ایز اے ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ موو کر جانا ہے. سو ہم انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم چاہتے ہیں کہ جب سبمٹ کا بٹن پریس ہو تو ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ جا کے اس کا ریزلٹ دیکھ لیں. ریزلٹ ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں, ہمیں نیویگیشن ہینڈل کرنی ہے ایک پیج سے دوسرے پیج تک. یہاں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نیویگیشن ہم ہینڈل کریں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسان ہے کہ ویژولی ہم ہینڈل کریں گے. بٹن جو ابھی آپ استعمال کرتے آ رہے ہیں, بٹن کے اندر ہم ایونٹس تو جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس کی ایکشن لسنر کا جو ایٹریبیوٹ تھا اس کے ساتھ ہم نے بائنڈ کیے ہوئے ہیں. سملرلی ایک بٹن کا جو ٹیگ ہوتا ہے اس کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایکشن کا. ایکشن کے ایٹریبیوٹ کو ہم اس میتھڈ کا نام بتاتے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے فائنلی جب ہم نے نیویگیشن کرنی ہوتی ہے. تو جب ایک دفعہ آپ کا ایونٹ ہینڈلر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا ایکشن ہینڈلر والا, تو یہ ایکشن کے ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہم نے جس میتھڈ کو بائنڈ کیا ہوگا وہ میتھڈ ایگزیکیوٹ ہوگا, اور اس میتھڈ کی آؤٹ کم ایک ویلیو ہوگی, ایک اسٹرنگ ویلیو ہوگی جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کہاں پہ نیویگیٹ کرنا ہے. تو اس کو ہم ذرا کر کے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ. تو اب ہم اس کی نیویگیشن کو ہینڈل کرتے ہیں. نیویگیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر آئیں. پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر ایک پیج نیویگیشن کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں. جب آپ اس پیج نیویگیشن کے آئیکن پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک یہ ویژول ایڈیٹر کھول جائے گا. اس کے پیچھے بھی ایک XML فائل ہوتی ہے. سارا یہ کام XML کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے, لیکن ہم ویژولی اس XML فائل کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. پیج نیویگیشن کے اندر آپ کو اس وقت 2 پیجز نظر آ رہے ہیں, ایک انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی بنا ہوا ہے اور اسی طرح آپ کو ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی کا پیج نظر آ رہا ہے. اب ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نیویگیشن کا رول بلڈ کرنا ہے. انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایک ایرو ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی تک لے جاتے ہیں. جب ہم ایک ایرو لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی سے ہم نے ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ نیویگیشن کرنی ہے. پر کب؟ یہ ایک آپ کے سامنے ٹیکسٹ سا بلینک ہو رہا ہے, اس ٹیکسٹ کو ہم ماڈیفائی کر لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں سکسیس. سو اگر بٹن کا جو میتھڈ ایکشن کے تھرو کال ہونا ہے اس کے اینڈ میں ریزلٹ آئے سکسیس کا, تو پھر ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ موو کر جائیں گے
اور اسی طرح فیلئر کے کیس میں اگر ہم نے کوئی اور پیج بنایا ہوتا تو یہاں سے ہم وہ نیویگیشن بھی بلڈ کر سکتے تھے. تو نیویگیشن بھی ایون ویژول ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نیویگیشن کو استعمال کیسے کرنا ہے. جو ہمارا index.jsp کا پیج ہے اس کے اوپر ہم جاتے ہیں اور index.jsp کے پیج کے اوپر ہم اپنا بٹن سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو سبمٹ بٹن ہے اس کے ہم نیویگیشن بلڈ کرتے ہیں. سبمٹ بٹن پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو اس کے پیچھے جو اس کی بیکنگ بین ہے index.java اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک میتھڈ لکھا ہوا آپ کے سامنے آ گیا ہے button1_action. یہ ڈفرنٹ ہے اس سے جو کہ ہمارا ایکشن لسنر تھا یا ایکشن ہینڈلر تھا. وہ ایک ایونٹ کے ریزلٹ میں ٹریگر ہوتا تھا اور یہ ہمارا وہ فائنل میتھڈ ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوگا جسٹ بفور نیویگیشن بتانے کے لیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب button1_action کے ریزلٹ میں ریٹرن کرو سکسیس. اگر ہم نے یہاں پہ کسی اور پیج پہ موو کرنا ہوتا تو ہم کوئی اور یہاں پہ اسٹرنگ دے دیتے اور نیویگیشن میں جا کے بلڈ کر لیتے اس کو. تو یہاں پہ ہمارا یہ نیویگیشن کی فائل بھی بلڈ ہو گئی ہے اور باقی بھی ہماری چیزیں بلڈ ہو گئی ہیں. اس ایگزامپل کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. جب اس ایگزامپل کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور سبمٹ کا بٹن ہے. ٹیکسٹ فیلڈز میں ہم دو ویلیوز دیتے ہیں. یہ دونوں ویلیوز ہماری میتھ بین کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائیں گی. سبمٹ کا بٹن جب ہم پریس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا وہ فائر ہوگا ایونٹ جو ایکشن ہینڈلر والا میتھڈ ہے. ایکشن ہینڈلر والا میتھڈ یہ کرے گا کہ میتھ بین نکال کے اس کا کیلکولیٹ سم میتھڈ کال کرے گا. کیلکولیٹ سم والا میتھڈ جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کا سم کیلکولیٹ کر کے سم میں اسٹور کر دے گا. اس کے بعد ہمارا button1_action والا میتھڈ ایگزیکیوٹ ہوگا. button1_ والے ایکشن کے اندر ہم نے ریٹرن کیا ہے سکسیس. یہ سکسیس ہم نے نیویگیشن رول کے اندر بتایا تھا کہ اگر سکسیس ہمیں ریٹرن ہو تو ہم نے موو کر جانا ہے result.jsp پہ اور آپ دیکھیں کہ ہم result.jsp پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہم ڈسپلے ہو رہا ہے. تو ابھی ہم نے JSF کی کچھ اور چیزیں ایکسپلور کی ہیں. یہ چیزیں تو JSF کافی بڑا ٹاپک ہے, ایک آدھے لیکچر کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا پاسبل نہیں, بٹ آئی گیس کہ ہم نے آپ کو کافی اتنا اسٹارٹ اپ دے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر آگے فردر ایکسپلوریشن کر سکیں اور کام کر سکیں. ہم آپ کو ایک لیب اسائنمنٹ بھی دے دیں گے. اٹس ناٹ یور ریگولر اسائنمنٹ, یہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں اور JSF کی کچھ ایپلیکیشن بنائیں, کچھ JSF کے ساتھ مور فیملیئر ہو جائیں. سو ہم ایک لیب آپ کو اس طرح کی پرووائڈ کر دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ہم نے ویب ایپلیکیشن دیکھی. ویب ایپلیکیشن کو بہت سارے طریقوں سے بنایا, بیسک JSP سرولیٹس یوز کیے, فریم ورک ایک جاوا سرفیسز کا استعمال کر کے دیکھا. ابھی ویب ایپلیکیشن ہماری بن گئی ہے, ہم نے اس کو ڈپلوائے کرنا ہے. سو ڈپلوائمنٹ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا لیتے چلتے ہیں کہ کیسے ڈپلوائے کیا جاتا ہے ویب ایپلیکیشن کو. ویب ایپلیکیشن کو ڈپلوائے کرنے کے لیے جو نارملی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وار فائل بناتے ہیں. وار اسٹینڈس فار ویب آرکائیو فائل. جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے. ویب INF کے اندر آپ کلاسز کا فولڈر ہوتا ہے, web.xml ہوتی ہے, آپ اپنی جاوا کی کلاسز کو کلاسز کے فولڈر میں رکھتے ہیں. کچھ اور جو بھی آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں انہیں آپ مین اپنی ویب -INF سے پہلے جو آپ کی مین ڈائریکٹری ہوتی ہے اپلیکیشن کی اس میں رکھتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ اپلیکیشن کہیں ڈپلوائے کرنی ہے, کسی سرور پہ ڈالنی ہے, تو اس وقت آپ کیا کریں گے, اس وقت آپ ان کو پیکج کر کے جیسے سارٹ آف ایک زپ فائل ہوتی ہے, ایک کمپریسڈ آرکائیو فائل بنا لیں گے جس کو ہم وار فائل کہتے ہیں, اور وہ وار فائل ہم اپنے سرور پہ ڈپلوائے کر دیں گے. So let's see what is a WAR file. WAR file is a ready to deployable package over web container. It is similar to jar file. جار کیا ہوتی ہے؟ جار جو آپ کی نارمل سوئنگ بیس باقی جاوا کی اپلیکیشن ہوتی ہیں, ان کو اگر آپ نے کسی کو ڈپلوائے کرنے کے لیے دینا ہو کہ وہ اس پہ ڈبل کلک کرے اور چل جائے, اور پوری جاوا کی جو اپلیکیشن جیسے آپ کی .exe فائلز ہوتی ہیں مائکروسافٹ کے پلیٹ فارم پہ, تو اگر آپ نے جاوا کی اپلیکیشن بنا کے کسی کو دینی ہو کہ وہ اس کو ڈبل کلک کرے اور یہ چل جائے, تو یہ جار فائلز بنا سکتے ہیں, جار ایگزیکیوٹیبل فائلز بنا سکتے ہیں آپ. سملرلی ویب کے لیے آپ وار فائل بناتے ہیں. سو وار فائل میں کیا ہوتا ہے؟ وار فائل کنٹینس ویب سروسز کمپوننٹ. ویب سروسز کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا, آج تھوڑا سا اس کا بھی انٹروڈکشن دیکھیں گے ہم. سرور سائڈ یوٹیلیٹی کلاسز, جتنے بھی ہمارے سرولیٹس ہیں, ہماری جاوا بینس ہیں, اس طرح کی ساری کلاسز. اسٹیٹک ویب پریزنٹیشن کانٹینٹس, اگر ہمارے کچھ HTML پیجز ہیں, کچھ امیجز ہیں, JSP پیجز ہیں. سم کلائنٹ سائڈ کلاسز میں بھی کوئی ایپلیٹس وغیرہ ہیں,
اس طرح کی جو بھی چیزیں یہ ہم ایک وار فائل کے اندر پیکج کر دیتے ہیں. تو وار فائل کا ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بالکل آپ جو ویب ایپلیکیشن بناتے ہیں ہماری جو ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے اسی کو ہم کمپریس جب کرتے ہیں تو ایک وار فائل بن جاتی ہے. تو وار فائل کا ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہماری نارمل ویب ایپلیکیشن کا ہوتا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ایپلیکیشن کے فولڈر کے اندر web-inf کا فولڈر ہوتا ہے, کلاسز کا فولڈر ہوتا ہے, lib کا فولڈر ہوتا ہے, web.xml ہوتی ہے. تو یہ ساری جب کمپریس ہو جاتی ہے تو ایک وار فائل بن جاتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ وار فائل بنائیں گے کیسے؟ وار فائل بنانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. یو کین یوز این IDE سچ ایز NetBeans انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو یوز کر لیں اور وہ وار فائل آپ کو آٹومیٹیکلی بنا کے دے دیتی ہے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پڑی ہوتی ہے وار فائل. آپ اینٹ یوز کر لیں. اینٹ ایک ٹول ہے جو کہ ایک پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ٹول ہے جو کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ آپ کی وار فائل بنا کے ان کو ڈپلوائے کر سکتا ہے. اور آپ کمانڈ پرومپٹ سے جار کی جو یوٹیلیٹی ہے اس کو یوز کر کے وار فائل بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم آپ کو مینولی یہ دکھائیں, لیکن ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ NetBeans کی جب آپ IDE یوز کرتے ہیں تو وہ وار فائل بنا کے کہاں پہ رکھتی ہے. جب آپ NetBeans استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو NetBeans آٹومیٹیکلی کچھ فولڈرز بناتا ہے اور اس کے اندر وہ وار فائل بھی بنا دیتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فولڈر جس میں میرے NetBeans کے پروجیکٹس پڑے ہوتے ہیں جو ہم نے اس کورس کے دوران آپ کے ساتھ بنائے ہیں. NetBeans پروجیکٹس کا فولڈر ہے جس کے اندر سارے پروجیکٹس بنے ہیں جو کہ ہم نے اس کورس کے اندر بنائے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ جب پروجیکٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ فولڈرز نظر آئیں گے. بلڈ کا فولڈر ملے گا آپ کو, ڈسٹریبیوشن کا فولڈر ملے گا, سورس کا فولڈر ملے گا اینڈ سو آن. تو یہ جو بلڈ فولڈر ہوتا ہے یہ وہ فولڈر ہوتا ہے جو کہ بار بار جب آپ پروجیکٹ چلاتے ہیں تو کلاسز کمپائل ہو کے اس فولڈر میں رکھی جاتی ہیں. سورس فولڈر وہ فولڈر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ساری جاوا کی سورس فائلز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو ڈسٹ کا فولڈر ہے یہ ایکچولی ڈسٹریبیوشن فولڈر ہے جس کے اندر آپ کی وار فائل پڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کسی کو دینی ہے تو آپ یہ وار فائل دے سکتے ہیں. تو وار فائل اس ڈسٹریبیوشن فولڈر کے اندر جائیں تو آپ کے سامنے ایک وار فائل نظر آ رہی ہے جس کی ایکسٹینشن وار ہے. یہ وہ فائل ہے جو کہ ایک پیکج کی فارم میں بنی ہوئی ہے. اس میں آپ کی پوری ویب ایپلیکیشن ہے, یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ ایپلیکیشن چلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تو آپ کی وار فائل تھی جو کہ آپ کے NetBeans کی IDE آٹومیٹیکلی بناتی ہے. یہ وار فائل آپ گیٹ کر سکتے ہیں. اب اس وار فائل کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فار ڈپلوائمنٹ. ڈسٹریبیوٹ آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد آپ کہاں رکھیں گے آپ یہ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک ٹام کیٹ کی اپنے کسی ویب سرور کی سیپریٹ انسٹالیشن کی ہوئی ہے, ایک تو وہ ٹام کیٹ ہے جو کہ ہم NetBeans کے اندر سے ہی چلا لیتے تھے, لیکن جیسے کہ ہم نے شروع کے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنا سیپریٹ ایک ٹام کیٹ انسٹال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک سیپریٹ انسٹالیشن کی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے لیکچر میں جب آپ کو سرولیٹس کا دیا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو وہاں پہ ویب ایپ کی ڈائریکٹری ہوتی ہے, جب بھی آپ نے نئی ایپلیکیشن بنانی ہے اس کے اندر آپ جائیں اور اپنی ایک ایپلیکیشن کا فولڈر بنائیں. جیسے ہم نے مائی ایپ کہا تھا اس کے اندر پورا ڈائریکٹری اسٹرکچر بنایا تھا web-inf کا, کلاسز کا اینڈ سو آن. سو آپ یہ جو وار فائل ہے یہ جا کے مائی ایپ میں یہ جو آپ کی جو وار فائل ہے یہ جا کے آپ ویب ایپ کے فولڈر کے اندر ایز اٹ از رکھتے ہیں. یہ رکھنے کے بعد اب اپنے ٹام کیٹ کو شٹ ڈاؤن کر کے اسٹارٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایپلیکیشن آپ کے لیے ایکسیسیبل ہوگی اس سرور کے اوپر. ہوگا یہ کہ جیسے ٹام کیٹ اسٹارٹ ہوگا وہ اس ایپلیکیشن کو ان پیک کر دے گا. اگر آپ دوبارہ جا کے اب دیکھیں گے اپنے ٹام کیٹ کے فولڈر میں, ویب ایپ کے فولڈر میں, تو آپ کو ایک پورا فولڈر اسٹرکچر اس ایپلیکیشن کا بنا ہوا نظر آئے گا. سو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم وار فائل بناتے ہیں اور یہ وار فائل ہم دے دیتے ہیں جو بھی اس سرور کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. سرور کا ایڈمنسٹریٹر چاہے تو اس طرح کا مینول پروسیس کر سکتا ہے جیسا ہم نے کیا ہے. نارملی سرورز کے اندر ایک گرافیکل انٹرفیس ہوتا ہے, ویب انٹرفیس ہوتا ہے. ٹام کیٹ کا بھی اویلیبل ہے. اگر آپ ٹام کیٹ کا مین پیج لیں تو اس پہ ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک لنک ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹر اس لنک کو فالو کر کے اپنے پیج سے آپ کی وار فائل کو ڈپلوائے کر سکتا ہے. اور وار فائل کو جب ڈپلوائے کر دے گا تو سرور اس کو رن کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں URL کے تھرو اس کو ایکسیس کریں گے. سو دس از ہاؤ یو کین ڈپلوائے یور ویب ایپلیکیشنز. بہت ساری باتیں ہم نے کی. ہم نے اپنی ویب ایپلیکیشنز بنائی, ڈفرینٹ طریقوں سے بنائی, سرولیٹس لیے, GSP لیے, پھر آج ہم نے اس کی کچھ ڈپلوائمنٹ کی باتیں بھی کی. کہاں پہ چیزیں آگے جا رہی ہیں, مے بی جب یہ لیکچرز آپ سن رہے ہو تو وہ چیزیں بہت ساری آلریڈی آبویسلی آ چکی ہیں, لیکن ڈائریکشن آپ کے پاس کیا ہے. ہم جا رہے ہیں ویب سروسز کی طرف, ویب سروسز کے آرکیٹیکچر کی طرف.
ہم نے ویب ایپلیکیشن بنائی, شروع میں ویب ایپلیکیشنز بنائی ہیں جو کہ کچھ کمپیوٹنگ کرتی ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو لے کے چلتا ہوں. شروع میں ایپلیکیشنز ہم نے بنائی تھی ساکٹ پروگرامنگ کی, ایک سے دوسری تک ہم مشین تک چیز بھیج کے کچھ کمپیوٹ ہم نے کرایا تھا. پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ویب سے بھی یہ کام کرا سکتے ہیں, ویب ایپلیکیشنز بنائی. سو آپ کا یوزر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ویب کے تھرو کچھ کمپیوٹنگ کر لیتا ہے اور اسی کو ریزلٹ واپس چلا جاتا ہے. تھنگز آر موونگ ٹوورڈز ویب سروسز. ویب سروسز کا آئیڈیا یہ ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہیں جو کہ رن ہو رہی ہیں. یہ ایپلیکیشنز ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کر سکتی ہیں. سو ایز اپوز ٹو ویب ایپلیکیشن, کہ ویب ایپلیکیشن جب آپ ایک یوزر ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو نارملی وہ اس یوزر کو سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, گوگل جیسے ایک ہے, تو گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں تو اٹ پرووائڈز یو وتھ سرٹن ریزلٹس. تو ویب ایپلیکیشن ہے جو کہ اینڈ یوزر کو ایک ریزلٹ پرووائڈ کر رہی ہے. ویب سروسز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ ایپلیکیشنز پڑی ہیں جو کہ ایز اے سروس کام کر رہی ہیں. وہ یوزر کو بھی سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں, لیکن نارملی وہ ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. سو آپ نے ایک لیٹ سے ایئر لائن کا ریزرویشن سسٹم بنایا ہے. یہ ایئر لائن کا ریزرویشن سسٹم جو ہے, اس کو ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی کہ اس وقت کیا ایئر لائن جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی سیٹس اویلیبل ہیں یا نہیں. تو آپ کا سسٹم ڈائریکٹلی اس سسٹم سے کنیکٹ کرے گا ویب سروس کے تھرو اور اس کا ڈیٹا لے لے گا. پھر اس کو مے بی اس ریزرویشن سسٹم کو کسی ہوٹل کے ریزرویشن سسٹم سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں سے یہ پتہ چلانا ہو کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی ہوٹل ہے, کوئی اس کی رومز اویلیبل ہیں ریزرویشن کے لیے. نہیں تو یہ اس کے ریزرویشن ہوٹل کے ریزرویشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ڈیٹا لے آئے گا. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے سسٹمز ہیں یہ آپس میں جب کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹروجینائٹی کا پرابلم آ جاتا ہے کہ لیٹ سے میرا یہ ایپلیکیشن جو ہے یہ بنی ہوئی ہے جاوا کے اندر, ان کی ایپلیکیشن بنی ہوئی ہے ڈاٹ نیٹ کے اندر, ایک تیسری ایپلیکیشن ہے وہ بنی ہوئی ہے سی پلس پلس یا کسی اور لینگویج میں. تو اب یہ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہیں, انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, انٹریکٹ کرنا ہے. تو اٹس پاسبل کہ ایپلیکیشن اسی فارم میں بھی انٹریکٹ کر سکے, لیکن ویب سروسز ہمیں بہت اچھا ایک میکینزم دیتی ہیں جن کے تھرو یہ ویب سروسز آپس میں سیملیسلی انٹیگریٹ ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. بہت ساری ویب ایپلیکیشنز کی ایگزامپلس ہیں. لیٹس سے ایک بہت بڑا بکس ریٹیلر ہے اور وہ بہت سارے چھوٹے بک سٹورز کو بتاتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی بکس آ گئی ہیں. تو یہ دونوں بک سٹور کی اپلیکیشن ویب اس ریٹیلر کی اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ڈیٹا لے سکتی ہے. سو ویب سروسز کا آئیڈیا یہ ہے کہ ویب ایپلیکیشنز جن کو پہلے یوزرز استعمال کرتے تھے اور ڈیٹا لیتے تھے, اب ان ایپلیکیشنز کو آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کرنے کی ضرورت کئی دفعہ پڑتی ہے. آپ کے پاس ایک بہت بڑی ایپلیکیشن جو ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشن کی انٹیگریشن سے بن سکتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشنز آپس میں ڈیٹا کیسے ایکسچینج کرے گی یا ایون یوزر کو کیسے ڈیٹا دیں گی, اس کے لیے ویب سروسز کا آئیڈیا کافی پروپیگیٹ ہو رہا ہے. ویب سروسز کے اس کے علاوہ بہت سارے یوزز ہیں. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو سرٹن یوزز جو کہ ہم اس چھوٹے سے ٹائم میں اس کو لے کر آ سکتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں, ہم ساکٹس بھی تو اوپن کر سکتے ہیں. ہم جاوا کے اندر آ رہا ہے مائی فریم ورک ہے, اینڈ دین دیر از اے کوربا تھنگ جو کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اندر کام کر کے اپلیکیشنز کو آپس میں بات چیت کروا سکتی ہے. تو کیوں یہ ویب سروسز کے آئیڈیا میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویب سروسز کے آئیڈیا میں ایسی کون سی نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ویب سروسز کی تو ویب سروسز کے ساتھ بڑے ہی آج کل کی جو بز ورڈز ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں, جیسے ایکس ایم ایل ہے. تو ویب سروس سوپ ہے, سوپ اسٹینڈس فار سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول. اب یہ کوئی سائنس نہیں ہے, یہ ایکچولی سوپ اور یہ ساری چیزیں ویب سروسز کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسٹیڈ آف کہ یہ کوئی جاوا کی لینگویج استعمال کریں یا سی شارپ کی لینگویج استعمال کریں یا سی پلس پلس کی لینگویج استعمال کریں, یہ آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کرتی ہیں تھرو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے تھرو بھی کر سکتی ہیں, جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے. جاوا میں بھی, جاوا کی اپلیکیشنز بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں, سی شارپ کی اپلیکیشنز بھی استعمال کر سکتی ہیں. دوسرا, یہ پروٹوکول کے اندر جو میسج پاسنگ ہے, یعنی کہ یہاں سے جو یہاں تک ڈیٹا جانا ہے اس کو ایکس ایم ایل فارمیٹ میں بھیجتی ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویب سروسز کے تھرو ڈفرینٹ ٹائپ کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنا بہت آسان ہے. کہ مختلف اپلیکیشنز ہیں, ایک سی شارپ میں ایک جاوا میں, لیکن وہ آپس میں بات کس طرح سے کر رہی ہیں, میسیجز کے تھرو, اور وہ میسیجز کس زبان میں لکھے گئے ہیں, ایکس ایم ایل کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن کو ساری اپلیکیشنز سمجھ سکتی ہیں. سملرلی وہ میسیجز ٹرانسفر کیسے ہو رہے ہیں نیٹ ورک پہ, وہ میسیجز ٹرانسفر ایسے ہو رہے ہیں
کہ HTTP پروٹوکول کے ساتھ وہ کام کرے, اور HTTP پروٹوکول بھی ہر جگہ اویلیبل ہے. سو اس لیے ویب سروسز بہت تیزی سے بڑھے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے وینڈرز, ڈفرینٹ ٹائپ کی اپلیکیشنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں یوزنگ ویب سروسز. سو یہ جو ابھی میں نے ویب سروسز کا آپ سے ڈسکشن کی, اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں, ریویو کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی ایوولوشن جو تھی وہ کلائنٹ سرور سے شروع ہوئی, کہ ایک سائڈ پہ کلائنٹ تھا اور ایک سائڈ پہ سرور تھا, اور ہم نے ساکٹس کے تھرو کمیونیکیٹ کر کے دیکھا. اس کے بعد ویب بیسڈ کمپیوٹنگ آئی, جس میں ہم نے اپنی ویب اپلیکیشنز بنائی. یوزر جو ہے اپنی انوینٹریز کو ویب کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں, انوینٹری کی اپلیکیشن کو, پرچیزنگ کی اپلیکیشن کو. There can be a lot of business applications which can be made and we can access it through web. So web based computing کا دور آیا, اور اب ویب سروسز کا ہے زمانہ آ رہا کہ جس میں اب پیئر ٹو پیئر کمپیوٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ یہ اپلیکیشنز بہت ساری چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اینڈ ریزلٹس ان اے لارجر ایپلیکیشن, اور یہ جو آپس میں کمیونیکیشن ہے یہ ویب سروسز کے تھرو ہوتی ہے. سو لیٹس سی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ٹیپیکل ویب ایپلیکیشن اینڈ اے ویب سروس. تو اگر آپ ایک ٹریڈیشنل ویب ایپلیکیشن کو دیکھیں تو اٹ جنرلی ہیز اے یوزر انٹرفیس, اٹ انٹریکٹس ود یوزرز اینڈ اٹ ورکس ود ویب براؤزر کلائنٹ اینڈ computes something at the back end. While generally a web service does not have a user interface, it may have a user interface but generally it does not. It interacts with other applications. So web application جو ہے وہ یوزر سے انٹریکٹ کرتی ہے, ویب سروس کا تھرو ہم کام ہی لیتے ہیں کہ یہ کسی اور ایپلیکیشن سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. It works with any type of client. So web service کا کام ہے ڈیٹا دینا, کسی پیرامیٹرز کے ریزلٹ میں ڈیٹا دینا, اور وہ ڈیٹا ہم کسی بھی کلائنٹ میں دکھا سکتے ہیں, چاہے وہ کلائنٹ ویب براؤزر ہو یا ہمارا سیلر فون ہو اور اینی تھنگ ایلس. تو یہ ویب سروس ہمارے سامنے آتی ہے. اب ٹپیکل جو ویب سروسز ہے وہ کیا کرتی ہیں, ڈیٹا پرووائڈر ٹائپ کی ویب سروسز ہوتی ہیں, جیسے کوئی ویب سروس ہے وچ از پرووائڈنگ اے اسٹاک کوٹیشنز ٹو یو. بزنس ٹو بزنس پروسیس انٹیگریشن ویب سروسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک سسٹم انوینٹری کا ہے, ایک سسٹم پرچیزنگ کا ہے, اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو ویب سروس, تو بزنس ٹو بزنس پروسیس انٹیگریشن ہو رہی ہے. اینڈ سملرلی دس آلسو فالز انڈر دا انٹرپرائز ایپلیکیشن انٹیگریشن, کہ پوری انٹرپرائز کی ریسورس پلاننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کے تھرو ہو رہی ہے, اور وہ ایپلیکیشنز آپس میں ویب سروسز کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. اب ویب سروس کو اگر آپ دیکھیں, ویب سروس کے ایک سمپلیفائڈ آرکیٹیکچر کو, تو کوئی بھی صاحب ویب سروس بنا سکتے ہیں. ویب سروس بنانا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے. ویب سروس بنانے کے بعد ویب سروس کو جنرلی رجسٹر کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں. تو لیٹس سے ہم آج ایک پروگرام لکھتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہمیں ٹیکس کیلکولیٹ کر کے دے سکتا ہے ہماری انکم پہ. سو ہم کرتے ہیں کیا کہ اس پروگرام کو ایز اے ویب سروس بنائیں گے, اور اس ویب سروس کو کسی جگہ پہ کسی ڈائریکٹری میں رجسٹر کرا دیں گے. جیسے آپ سب کے پاس فون نمبر ہوتا ہے, اور وہ فون نمبر ہماری جو ڈائریکٹری سروس ہے 17 اس کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے. تو ہم اپنے پروگرام بنائیں گے ویب سروس کی فارم میں, اور اس ویب سروس کو رجسٹر کرا دیں گے. اب جو اس ویب سروس کا کلائنٹ ہے وہ اس رجسٹری کے اندر سے ہماری سروس کو فائنڈ کرے گا. سو اگر کوئی صاحب ہیں جن کو ضرورت ہے کہ کیا بھی کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے, تو وہ صاحب ایک ڈائریکٹری کو دیکھیں گے, اور وہاں پہ اگر ہماری ویب سروس رجسٹر ہے تو وہ صاحب اس سروس کو وہاں سے فائنڈ کر لیں گے, اور پھر وہ اس کو کال کر لیں گے. سو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی صاحب کو معلوم کرنا ہو کہ بھئی کوئی یونیورسٹی کیا ایسی ہے جو کہ آن لائن لیکچرز ڈلیور کرتی ہے, تو وہ مے بی ورچوئل یونیورسٹی کا پتہ چلائیں گے اور 17 سے اس کا ایڈریس لے لیں گے, اینڈ دین ہی اور شی کین کال ورچوئل یونیورسٹی ڈائریکٹلی. سو بالکل یہی کام سافٹ ویئر میں ویب سروس کرے گی کہ ویب سروس کو ہم رجسٹر کروا دیں گے, اور اس کے بعد کلائنٹ اس ویب سروس کو اس رجسٹری میں سے ڈھونڈے گا اور ویب سروس کو کال کر لے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رجسٹر کروانا ہے اور جو کال کرنا ہے, یہ اس کے لیے کیا چیزیں اویلیبل ہیں. تو ویب سروس کو پبلش کرنے کے لیے, یعنی کہ رجسٹر کروانے کے لیے, اور جس طریقے سے کلائنٹ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک چیز اویلیبل ہے UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. So UDDI is a way to publish and find web services. It's a repository of web services on the internet where a machine or a human can find different web services. آپ اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں www.uddi.org پہ. سو ڈفرینٹ ویب سروسز جو لوگ بناتے ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو اس سائٹ کے ساتھ رجسٹر کروا لیتے ہیں, اور یہاں پہ بہت ساری ویب سروسز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. سو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ویب سروس ہے جو کہ مجھے ورڈز کے میننگز بتا دے,
کوئی ڈکشنری ٹائپ کی ویب سروس ہے تو آپ www.uddi.org پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے سرچ کر لیں کہ کیا کوئی ایسی سروس ہے یا نہیں. اور یہ سائٹ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر آٹومیٹڈ سرچز بھی کی جا سکتی ہیں. اب ویب سروس تک تو آپ پہنچ گئے, آپ کے پروگرام کو پتا کیسے چلے گا کہ ویب سروس کیا کیا کچھ کر سکتی ہے؟ سو ویب سروس جو کام کر سکتی ہے اس کو ہم ایک لینگویج میں لکھتے ہیں جس کو ہم WSDL کہتے ہیں, ویب سروس ڈسکرپشن لینگویج. اٹس پروناؤنسڈ ایز WSDL. سو WSDL ایک XML فائل ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس ویب سروس کے اندر کون کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں, وہ میتھڈز کیا کیا پیرامیٹرز ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو کیا چیز دیں گے ان ریٹرن. یہ جو پیرامیٹرز ایکسپٹ ہوں گے اور چیز ان ریٹرن آئے گی, یہ ساری کی ساری ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوگی اور وہ XML کی فارم میں ٹرانسفر ہوگی. سو WSDL کے تھرو ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس ویب سروس کے اندر کون کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل فلو کیا ہوتا ہے ویب سروس کے ساتھ. کسی صاحب نے ویب سروس بنائی اور اس کو ایک ڈائریکٹری سروس کے ساتھ رجسٹر کرا دیا جیسے UDDI کے ساتھ. اب ایک کلائنٹ اس ڈائریکٹری کو دیکھے گا کہ اس کو جس ٹائپ کی ویب سروس چاہیے اس ٹائپ کی ویب سروس کو ڈھونڈنے کے لیے اس ڈائریکٹری کو اپروچ کرے گا. کلائنٹ کو اس ڈائریکٹری سروس پہ سے جو چیز ملے گی وہ اس ویب سروس کا ایڈریس ہوگا, اس ویب سروس کا پتہ ہوگا. کلائنٹ اس ویب سروس کو ایکسیس کرے گا اور ریٹرن میں وہ سرور جو ہے ایز اے اسٹیپ 2 اس ویب سروس کی ڈسکرپشن فائل ہمیں بھیج دے گا. اور اگر کلائنٹ کو آلریڈی ویب سروس کی URL کا پتہ ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈسکوری میتھڈ کے تھرو جائیں, ہم ڈائریکٹلی اس ویب سروس کا URL ایکسیس کریں گے اور اس کی WSDL فائل یا WSDL فائل منگوا لیں گے. اس WSDL فائل کے اندر ہمارے پاس میتھڈز کی ڈسکرپشن ہوگی کہ اس ویب سروس کو کون کون سے میتھڈ ہم کال کر سکتے ہیں, کیا پیرامیٹرز ان کو پاس کر سکتے ہیں, کیا چیز ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اے ریٹرن. اور اس کے بعد ہم اس میتھڈس کو کال کر لیں گے, ان کو پیرامیٹرز بھیجیں گے. فار ایگزامپل ایک ویب سروس ہے جو 2 نمبرز کو ایڈ کر کے ریزلٹ واپس کرتی ہے, تو 2 نمبر ہم بھیج دیں گے اور ہمارے پاس ریزلٹ واپس آ جائے گا. اور اس سارے کام کے اندر جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ٹولز یہ سارا کام آٹومیٹ کر دیتے ہیں, ہمیں کچھ بھی یہاں پہ کرنا نہیں پڑتا. سو ہم نے یہاں پہ آپ کو بیسک ڈسکرپشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ویب سروس کرتی کیا ہے. جب آپ ویب سروس بنانے لگیں گے تو یو ول فائنڈ انف ٹولز ٹو ڈو ایوری تھنگ آٹومیٹیکلی, لیکن آپ کو بیسک کانسیپٹ کی یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے آپ کو ایک ویب سروسز کا بہت ہی فاسٹ سا انٹروڈکشن دیا ہے. آئی ایم شیور دیٹ یو مسٹ ہیو لاٹ آف کوشچنس کہ جناب یہ ویب سروس کیا ہوتی ہے, جو بیچ میں آپ نے ایک ورڈ بول دیا تھا سوپ, یہ کیا ہوتا ہے, WSDL کیا ہوتا ہے. Try to explore it on your own, or probably we will be able to tell you about this in a follow-up course or maybe some other course. So there are a lot of stuff that you can do. We are trying to build a base over here, and we are trying to introduce you several different concepts. آخری 5 لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں بتاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس اس کے بعد بھی کافی زیادہ کام کرنے کے لیے رہے. یہ آپ اس کو اینڈ نہ سمجھ لیں, لیکن ہمارا بیسک پرپز کافی حد تک اس میں اچیو ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ایک فاؤنڈیشن بنا لی ہے, ایک نئی لینگویج بھی آف کورس سیکھی ہے اس کورس میں, اور اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ویب کی اپلیکیشنز بھی بنانی سیکھی ہیں. سو یہ جو ویب سروسز ہیں یا جو ہم نے GSF کیا ہے, ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ فرام اٹ, جسٹ ٹرائی اینڈ ایکسپلور اٹ. دیر از اے لاٹ آف ویری گڈ مٹیریل دیٹ از اویلیبل آن دا ویب ان دا فارم آف بکس, ان دا فارم آف آن لائن ریسورسز. ٹرائی ٹو ایکسپلور اٹ, اور اس کو کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. ویب سروسز کی ہم نے بات کی, میں چاہوں گا کہ ہم ذرا چیزوں کو ایک پرسپیکٹو میں لیں. ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہم دیکھیں کہ ہم نے ڈفرینٹ ٹیئرس کے حوالے سے کیا کام کیا تھا اور کیا آپ چیزیں آگے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک سلائڈ پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پہ کچھ ایک پکچرز میں ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کچھ اور بھی آپ ابھی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے جو سلائڈ آ رہی ہے اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن کا ٹیئر ہے جس پہ ایپلیٹس ہو سکتے ہیں, جس کے اوپر J2SE بیس کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے سوئنگ ہے. یہاں پہ کنسول بیسڈ ایپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پریزنٹیشن کرنے کے لیے. ہم نے جو چیزیں یہاں پہ کور کی ہیں ہم نے مائنیوٹلی دیکھے ایپلیٹس کیا ہوتے ہیں, ہم نے سوئنگ کو دیکھا اور ہم نے اپنی HTML بیسڈ پریزنٹیشنز کو دیکھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویب ٹیئر آ جاتا ہے. اس ویب ٹیئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس GSPs اور سرولیٹس اویلیبل ہیں. GSPs اور سرولیٹس کو کمبائن کر کے اور ان کے اوپر
بلڈ کرتے ہوئے جاوا سرور فیسز کا فریم ورک بھی آ جاتا ہے. تو ویب کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ویب ٹیئر کی, یہ وہ پارٹ جو کہ HTTP پروٹوکول کو ہینڈل کرتا ہے اور آپ کی ایپلیکیشن کو ویب انیبل بناتا ہے, اس پارٹ کو ہم نے اس کورس میں کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. GSPs کو, سرولیٹس کو, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم نے جاوا سرور فیسز کو بھی انکلوڈ کیا ہے. جو ویب کا پارٹ ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کو ویب انیبل کرتا ہے اور اس کے پیچھے بزنس لاجک ہوتی ہے جو کہ ایک پروسیس کرنی ہوتی ہے. سو ویب کا پارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر سے ان پٹ لے کے ویب ایپلیکیشن کی فارم میں پہنچا رہا ہے اور اب باقی آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے. بزنس پروسیسنگ کے لیے جنرلی جب آپ کی اپلیکیشنز بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو بہت طرح کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جیسے کہ سیکورٹی, لاگنگ, ٹرانزیکشن پروسیسنگ, اسکیلیبلٹی, یہ بہت ساری پرابلمس انوالو ہوتی ہیں. تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے J2EE کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہمیں ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے جس کو EJB کہتے ہیں. سو انٹرپرائز جاوا بینس کے اندر ڈیولپر کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ بزنس لاجک پہ کانسنٹریٹ کریں, یعنی کہ یہ دیکھے کہ دو میٹریسز نے ملٹی پلائی کیسے ہونا ہے, اور اس چیزوں کو بھول جائے کہ یہ جب 1000 لوگ اکٹھے اس ایپلیکیشن کو ایکسیس کریں گے تو کیا ہوگا, یا اس کی سیکورٹی, لاگنگ یا ٹرانزیکشنز کیسے مینج ہوں گی, وہ آٹومیٹیکلی خود سے J2EE کے اسٹینڈرڈ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ کریں گی. تو ڈیولپر کا صرف اتنا کام ہوگا کہ وہ بزنس لاجک کو پروسیس کرے, یعنی کہ میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن کرے. جو باقی اس کی ریکوائرمنٹس ہے, اسکیلیبلٹی ہے, سیکورٹی ہے, لاگنگ ہے, وہ آٹومیٹیکلی جو باقی کمپوننٹس ہے پورے کر رہے ہوں گے. J2EE کے باقی کمپوننٹس, یہاں پہ ایک ایپلیکیشن سرور ہوگا, جیسے ویب سرور ویب کے کمپوننٹس کو چلاتا ہے جن میں GSP اور سرولیٹس موجود ہیں, اسی طرح ایپلیکیشن سرور بزنس کے یا ایپلیکیشن کے کمپوننٹس کو چلاتا ہے. اور EJBs کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہماری ایپلیکیشن بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ساری نان فنکشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں, اسکیلیبلٹی, سیکورٹی وغیرہ جیسے بھی میں نے ڈسکس کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی ہینڈل ہو جائیں, جیسے JSF نے ہمارا بہت سارا کام آٹومیٹیکلی ہینڈل کر دیا, ہمیں صرف بزنس لاجک لکھنی پڑی. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں آٹومیٹیکلی ہینڈل ہو جائیں اور ڈیولپر صرف بزنس لاجک لکھے. تو وہاں پہ انٹرپرائز جاوا بینز آ جاتی ہیں. ہم نے انٹرپرائز جاوا بینز اس کورس میں استعمال نہیں کی, لیکن ہم نے جو پلین اولڈ جاوا آبجیکٹس ہیں, جاوا بینس ہیں, ان کا استعمال کیا ہے. سو EJBs اور ان جاوا بینس کے اندر جو کہ ہم نے استعمال کی ہیں صرف اتنا ہی ڈفرینس ہے کہ EJBs کچھ آٹومیٹیکلی سسٹم فنکشنالٹی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہوتی. بزنس لاجک دونوں میں ایک ہی طریقے سے لکھتے ہیں, دونوں کو جب آپ کوڈ کریں گے آپ ایک ہی طریقے سے لکھ رہے ہوں گے. دیر از اے سیٹ آف فنکشنالٹی جو کہ آٹومیٹیکلی EJBs کے اندر پرووائڈ ہوتا ہے, جو کہ ہماری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اور ایونچولی یہ EJBs یا ہماری جاوا بینس جو ہیں یہ ہماری ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ہماری اوور آل پکچر تھی جو کہ ابھی تک اس کورس میں بنی ہے. ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے کی ہیں J2EE کے نے دیکھے آرکیٹیکچر میں سے کچھ obviously ہم ٹائم فیکٹر کی وجہ سے نہیں کر سکے, بٹ آئی ایم شیور کہ آپ ان کو خود بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے. ہم نے اس کورس کے اندر بہت سارے جو ہیں ریسورسز وہ ڈفرینٹ مٹیریل جو ہے وہ ویب سے لیا ہے, ڈفرینٹ کورسز کی سائٹ سے لیا ہے. وانٹ ٹو اکنالج آل دیز. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکشن ان کی سائٹ ہے javapassion.com. اسی طرح ہم نے سن کی سائٹ سے مٹیریل لیا ہے. وی ہیو ٹیکن مٹیریل فرام سملر کورسز ایٹ اسٹینفرڈ. آئی وانٹ ٹو اکنالج آل دیز سائٹس. آئی ایم ویری تھینکفل فار دیئر کنٹریبیوشن. اس کے علاوہ یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ریسورسز ہیں جاوا کے جہاں سے ہم نے مٹیریل بھی لیا ہے اور ان کو ایکسیس کر کے فردر یہاں سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. One of the best resources is java.sun.com. Everything that you want to know about Java, you'll find that information over here. GSFcentral.com, it's a good site about Java server faces. Then there is a site of Core JSF. The serversite.com, server site سے related جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی. بہت اچھے آرٹیکلس ملیں گے, انفارمیشن ملے گی. javaworld.com ہے. یہ مارٹی ہال کی جو سائٹس ہیں کور جاوا سرولیٹس اینڈ GSP, یہاں پہ یو ول فائنڈ a lot of different information, PowerPoint slides, PDFs, a lot of different code. So these are the different resources that we have used in our course, and you can also use these resources for further knowledge, کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے. I hope کہ آپ نے یہ کورس انجوائے کیا اور آپ میں ایک تھرسٹ ڈیولپ ہوگی ہو کہ آپ اس کو فردر پڑھیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے. If you want any connection, any information from us, we will also be willing to answer your emails. اور آپ کی کسی بھی طرح کی ہیلپ کرنے میں ہمیں ہمیشہ خوشی ہوگی. So I hope that everyone has enjoyed this course, and
Inshallah, we will meet again in some other course or somewhere else. So Allah Hafiz.